الله تعالى في القرآن الآخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتزوج النساء فقد بقي سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تعلیم اللہ رب العالمین کی تمام احکام ہے اور نبی محترم حضرات اور اس تفریح کے محترم اور مفرد حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج کی تقریر اس میں ہم لوگ جمع ہیں، اس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انسانی سماج کی ایک اہم تقریر ہے۔ اس کے تعلق سے ابھی امیر اللہ کی گفتگو میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں اور نکاح کا جو مقصد ہے اس مقصد کو بھی آپ کے سامنے واضح کیا گیا۔ جہاں اس وقت مجمع میں میرے سامنے نہ صرف بہتر بلکہ راجستھان کی بڑی شخصیات موجود ہیں اور وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس تقریب کی اور اس نکاح کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور انسانی سماج میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ نکاح کے خطبے کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے 3 مقامات سے 3 آیات کو نکاح کے خطبے میں پڑھا کرتے تھے۔ اس میں پہلی آیت سورہ نساء کی شروعاتی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام نوع انسانی کو خطاب کیا ہے اور ان سے یہ بات کہی ہے کہ لوگوں، ہم نے تم کو ایک جنس سے پیدا کیا ہے، تم اس رب سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں تم اس رب کا تقوی اختیار کرو، اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے، ایک جنس سے پیدا کیا ہے اور پھر اسی جنس سے تمہارا جوڑا بنایا ہے۔ یہاں نکاح کے خطبے میں اس آیت کو پڑھنے کا جو مقصد ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو خطاب کر کے یہ بات بتا دی گئی ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان کسی طرح کی کوئی تفریق نہ کی جائے۔ عورت کسی لحاظ سے مرد سے کمتر نہیں ہے، وہ اسی چیز سے پیدا کی گئی ہے جس چیز سے اللہ نے مرد کو بنایا ہے۔ اس کی تخلیق کے لحاظ سے مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جو سماج بھی مرد اور عورت کے درمیان اس بنیاد پر فرق کرے وہ انسانی سماج نہیں ہو سکتا، اور کم سے کم اس سماج سے تو یہ امید نہیں کی جا سکتی جو سماج اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہو، یا وہ سماج جو قرآن پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول کہتا ہو۔ اس سماج سے تو یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ مرد اور عورت میں تخلیق کی بنیاد پر فرق کرنے لگے اور اپنے آپ کو وہ عورت کا حکمراں تسلیم کرنے لگ جائے۔ قرآن نے جو بات کہی ہے الرجال قوامون، کہ ہم نے مرد کو ایک درجہ فوقیت دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کا حاکم بنا دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کچھ ذمہ داریوں میں مرد کو زیادہ مقام دیا ہے اور ان پر تفصیل سے ہم بہانا سنتے رہتے ہیں کہ مرد کا کیا دائرہ کار ہے اور عورت کا کیا دائرہ کار ہے۔ اس کے بعد جو دوسری بات اس آیت کے اندر کہی گئی ہے کہ ہم نے پھر اس جوڑے سے نوع انسانی کو پھیلایا ہے، تو یہاں دوسرا مقصد یہ بتایا گیا ہے نکاح کا کہ ایک خاندان کی تشکیل اور اس کے ذریعے سے انسانی سماج کی بقا، یہ نکاح کا مقصد ہے۔ یہ چند جسمانی خواہشات کو پورا کر لینے کا مقصد نہیں ہے۔ نکاح اس لیے نہیں کیا جاتا ہے کہ انسان صرف اپنی جسمانی تسکین کو پوری کر لے یا اپنی چند نفسانی خواہشات کو پوری کر لے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسانی سماج زمین پر باقی رہے، انسانی نسل زمین پر چلتی رہے اور اس کی بقا کے اوپر کوئی خطرہ واقع نہ ہو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ تم اللہ کا واسطہ دے کر
جو اپنے رشتے داروں کے درمیان جو باتیں طے کرتے ہو، جو معاملات کرتے ہو، ان تمام معاملات سے بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے، اس کو ہر چیز کی خبر ہے۔ تم جو بھی معاملہ کرتے ہو، تم جو کچھ ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرتے ہو، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، اس میں مسلمانوں کو خطاب کیا ہے اور کہا کہ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم رہو۔ یعنی جب اس دنیا میں تم رہو تو اللہ کے بندے بن کر، اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن کر اپنی زندگی بسر کرتے رہو، لیکن یہ بسر کر لینا کافی نہیں ہے۔ تمہارا اختتام اسی حالت میں ہو، یہ اصل چیز ہے۔ تمہارا جو وقت آخری وقت ہو، آخری لمحہ ہو، وہ اس حال میں ہو کہ تم اس وقت بھی اللہ کے فرما بردار تھے۔ یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان ساری زندگی چاہے جو عمل کرتا رہے، اس کی زندگی میں کچھ موقع ایسے آتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کا بندہ ہے یا نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کا تقویٰ اپنے دل میں رکھتا ہے یا نہیں ہے۔ اور انہی مواقع میں سے نکاح ایک موقع ہے۔ نکاح انسان روز نہیں کرتا ہے۔ نکاح انسانی زندگی میں ایک بار پیش آنے والا عظیم واقعہ ہے۔ بہت ریئر کیسز میں 2 بار ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر انسانی زندگی میں ایک بار وقوع پذیر ہونے والا ایک عظیم واقعہ نکاح ہے۔ لہٰذا یہ نکاح یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ انسان جو دعویٰ کرتا ہے اللہ پر ایمان رکھنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کا جو دعویٰ کرتا ہے، یہ حقیقت میں ان کا پیروکار ہے یا نہیں ہے، یہ حقیقت میں اللہ پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں ہے، یا اس کے دل کے اندر اللہ کا تقویٰ حقیقت میں ہے یا نہیں ہے۔ یہاں فیصلہ ہونے کے بعد پھر وہ تمام ہماری عبادتیں وہ قبول ہوں گی یا نہیں ہوگی، اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر انسان یہاں پر پھسل جائے، اگر انسان یہاں پر اللہ کے احکامات کو بالائے طاق رکھ کر اپنی خواہشات کے مطابق اس واقعے کو اگر وہ کر گزرے اور اس تقریب کو اگر وہ کر گزرے، تو پھر وہ چاہے لاکھ سجدے کرتے رہے، وہ کتنا بھی سر کو رگڑتا رہے، اس کے پیشانی پر چاہے کتنا بڑا کالا نشان موجود ہو، لیکن اس کا نام اس فہرست سے کاٹ دیا جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ متقی کہتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میرے تقویٰ گزار بندے ہیں، میرا تقویٰ رکھنے والے بندے ہیں۔ تو دوسری جو آیت پڑھی جاتی ہے نکاح کے موقع پر، اس کا پیغام یہ ہے کہ تم ہر وقت اس طرح سے اپنی زندگی گزارو کہ جب تمہاری موت آئے تو اس وقت تم اللہ کے فرما بردار بندے بن کر اس دنیا سے چلے جاؤ۔ تیسری جو آیت ہے، اس آیت میں تمام مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے، لیکن وہاں معاملہ اس طرح سے ہے کہ نکاح ایسا نہیں کہ ایک کمرے میں بند کر کے کر دیا جاتا ہو، بلکہ نکاح کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ اس کا اعلان کر کے کیا جائے۔ تو یہاں ایک طرح سے وہ تمام لوگ جو اس اعلان میں شامل ہوں، جو اس نکاح کے گواہ ہوں، جو اس تعلق کو قائم کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، ان کو خطاب کر کے یہ بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، جب بھی بولو اپنی زبان سے سچی بات بولو، سیدھی بات بولو، یہ نہیں کہ معاملات کو بگڑنے والی بات بولو۔ جب کبھی تم کو گواہ کے طور پر کھڑا کیا جائے تو تمہاری زبان سے سچ کے سوا کوئی اور بات نہ نکلے، اور اگر یہ جب تم اختیار کرو گے تو اس کے نتیجے میں یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ اعمال کو درست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سماج میں امن کا قیام ہوگا، تمہارے تعلقات کو اللہ تعالیٰ مضبوط کرے گا، تمہارے تعلقات کے اندر محبت اور ہمدردی کو اللہ تعالیٰ پروان چڑھائے گا۔ یہ اعمال کی اصلاح ہونے کا ذریعہ ہے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، برائیوں سے تم کو دور کرے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ لوگ جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، حقیقت میں وہی لوگ عظیم کامیابی کو پانے والے ہیں۔ تو یہ 3 آیتیں نکاح کے خطبے میں ہمیشہ ہم سنتے ہیں، بارہا ان کو پڑھی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں پڑھتے تھے، تو ان کا یہ پیغام ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ پیغام ہم نہ سمجھے، صرف ان کی گردان کر دی جائے، عربی میں صرف یہ آیتیں پڑھ کر سنا دی جائیں، نہ پڑھنے والا اس کو سمجھے نہ سننے والے سمجھے، تو یہ ایک رسم ہے اور اس کے سوا علامہ اقبال نے جو بات کہی ہے کہ بلالی اذان نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی۔ تو ایسی رسم جس میں روح موجود نہ ہو، ان رسموں کو ادا کرنے کا کوئی فائدہ سماج کے اندر نظر نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ نکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ سنت کا مطلب طریقہ، یہ نہیں کہ ہم فرض کے بعد سنت بولتے ہیں۔ جو شخص یہ نہ کرے، اس میرے طریقے کو اختیار نہ کرے،
وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک واقعہ پیش آیا کہ سب کو ایک صحابی نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی پوری زندگی میں نکاح نہیں کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا اور کہا کیا تزوج النساء، میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو کوئی اس طریقے سے اعتراض کرتا ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے نہیں مطلب مسلمان نہیں ہے، فلیس منی کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف مسلمان نہیں ہے۔ یہاں اس میں ہم دیکھیں کہ کیا عظیم فلسفہ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ اس وقت دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو 3 فلسفہ حیات پائے جاتے ہیں۔ ایک سیکولر فلسفہ حیات ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ انسانوں کو نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک مرد اور ایک عورت بغیر نکاح کے بھی ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ایک فلسفہ حیات یہ ہے کہ انسان اس طرح سے نکاح ہی نہ کرے، وہ عورتوں سے دور رہے۔ ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں اسلام یہ راستہ اختیار کرتا ہے کہ جو جائز حدود اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے طے کر دیے ہیں، ان جائز حدود میں رہ کر ایک انسان اپنے تعلقات کو استوار کرے، اپنے تعلقات کو وہ قائم کرے۔ تو یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو نکاح کے خطبے میں ہم سنتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چند باتیں ہم کو دھیان رکھنی چاہیے وہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، بدا اسلام غریباً، کہ اسلام کی شروعات بالکل اجنبی پن سے ہوئی، غربت سے ہوئی، کوئی نہیں جانتا تھا اسلام کیا ہے۔ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَا، اور اب قریب پھر ایک ایسا دور آ جائے گا کہ اسلام پھر سے اجنبی ہو جائے گا، اسلام کو جاننے والے بہت کم لوگ بچیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ جو کہا ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاء، تو بشارت ہے ان اجنبیوں کے لیے، یعنی وہ اجنبی جو اجنبی ماحول میں اسلام کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، ان لوگوں کے لیے بشارت ہے، دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ اس نکاح کی ترتیب کو اگر ہم دیکھیں تو یہ آج واقعی ہمارے سماج کے اندر ایک اجنبی چیز بن گئی ہے۔ جب ہمارے درمیان یہ بات کہی جاتی ہے کہ نکاح بالکل سادگی سے مسجد کے اندر کر لیا جائے تو ہمارے سماج کے بڑے بڑے لوگ اپنی زبان سے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ کون سا نکاح ہوگا، یہ کون سی شادی ہوگی، کیا بھلا نکاح اس طرح سے کیا جاتا ہے؟ سماج کو ہم کیا منہ دکھائیں گے، سماج ہم سے کیا کہے گا؟ یہ سماج کا خوف، یہ سماج کا بت جو ہمارے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس بت نے توحید کو ہمارے دل سے نکال دیا، اس بت نے اللہ کا تقویٰ جس دل کے اندر ہونا چاہیے تو اس تقویٰ کو نکال پھینکا ہے، اور اس کی جگہ پر ایک یہ قوم عصبیت اور قومیت کا بت، سماج کے خوف کا بت ہمارے دل کے اندر جگہ لے لیا۔ دوسرا بت جو ہے وہ قومیت کا بت ہے، یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے جو بارہا ہم سنتے ہیں۔ جب بھی کبھی اس موقع پر یہ 2 چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو یہ جو اجنبی ماحول تھا وہ اجنبی ماحول پوری طرح سے دور ہوا ہے اور اس سنت کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ نکاح کس طرح سے ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے جس کو علامہ عامر عثمانی نے بڑے خوبصورت انداز میں بات کہی ہے کہ خدا نے قوم و وطن جن کو تم نے توڑا تھا، نئے سرے سے پھر ہم نے ان کو تراش لیا۔ یہ جو بات تھی کہ اسلام کی بنیاد ایک نظریے پر ہے، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان میں کوئی کالا کوئی گورا کوئی کسی برادری میں پیدا ہو جانے سے کسی ملک میں پیدا ہو جانے سے بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن آج ہم دیکھیں کہ یہ قومیت کا خود کس طرح سے ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہو چکا ہے۔ ہم اس کو بڑی برائی سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی برادری سے باہر جا کر کوئی رشتہ قائم کرنے کی کوشش کرے، اس کو سوالیہ نشان لگا دیے جاتے ہیں، اس کو حقیر نگاہ سے دیکھا جانے لگتا ہے۔ تو یہ بھی قومیت اور عصبیت کا خود ہے جو ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، اس خود کو بھی توڑنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ چیزیں فیصلہ کرتی ہیں کہ ہمارے دلوں میں حقیقت میں اللہ کی محبت موجود ہے یا اپنے قوم اور اپنے سماج کی محبت موجود ہے۔ یہ قوم اور سماج کی محبت سے بڑھ کر جب تک اللہ کی محبت نہ ہو اس وقت تک اللہ کا صحیح معنی میں مطیع اور فرما بردار ہونا انسان کے لیے ناممکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بہت مشہور روایت ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی طرف بلاتا ہو، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عصبیت کے لیے لڑتا ہو، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عصبیت کے لیے اپنی جان دیتا ہو۔ یہاں عصبیت سے مراد وہی قومیت تھی جو عرب کے لوگوں کے اندر موجود تھی۔ عرب کے لوگوں میں تو اس کی عصبیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔ یاد ہم دیکھیں کہ زید بن حارثہ جو ایک غلام ہے، ان کا نکاح قریش جیسے عظیم خاندان کے خاتون سے کیا جاتا ہے۔ اس نکاح کا مقصد یہی تھا کہ انسانوں کے درمیان میں تفریق موجود ہے، غلام اور آقا ہونے کی، بڑا اور چھوٹا ہونے کی، اس تفریق کو ختم کر دیا جائے اور تمام انسانوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ انسان بنیادی طور پر اپنی پیدائشی طور پر
کوئی انسان چھوٹا ہو بڑا نہیں ہے۔ اللہ کے درمیان اللہ کے نزدیک اگر بڑا اور چھوٹا ہونے کا کوئی پیمان ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ جس انسان کے دل کے اندر اللہ کا جتنا تقویٰ موجود ہوگا، جتنی اللہ کی خشیت موجود ہوگی، وہ شخص اللہ کا اتنا برگزیدہ بندہ ہوگا، وہ شخص اللہ کا اتنا محبوب ترین بندہ ہوگا۔ تو ہمارے میں پیمانے یہی ہونے چاہیے، ہمارے معیارات بھی یہی ہونے چاہیے۔ اور اگر ہم یہ سب نہ کر سکتے ہوں تو کم سے کم اتنا ایمان تو ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے کہ جب کوئی شخص یہ ہمت کرے کہ وہ واپس انہیں بنیادوں کو زندہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو ہم اس میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے نہ ہوں۔ آج کے سماج کا اگر بڑا جہاد ہے وہ یہی ہے، نوجوانوں کے لیے بڑا جہاد ہے یہ کہ وہ ان باطل چیزوں سے، ان برائیوں سے لڑنے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کریں۔ یہ نوجوان مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس بیرا روی کے زمانے میں، جبکہ نوجوانوں کی بڑی بڑی خواہشات ہوتی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نکاح میں اسی طرح کی تقریبات ہوں، بڑی بڑی رسم و رواج وہاں پر ہوں، اور بڑے عظیم الشان پانڈال کے اندر نئی نئی رسم و رواج کے ساتھ ہمارے نکاح اور ہماری شادی کی رسمیں ادا کی جائیں۔ ایسے ماحول کے اندر اس طرح سادگی کے ساتھ ایک نوجوان کا نکاح کے لیے تیار ہو جانا یہ بڑے جہاد سے کم نہیں ہوتا۔ وہ جہاد جس کے تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، وہ سنت جس کے تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، جو سنت کو زندہ کرنے پر شہید کا ثواب ہے، وہ سنت یہی ہے۔ کوئی سنت اگر ختم ہوئی ہے تو وہ سنت یہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے، اس طریقے کو ہم نے ختم کیا ہے۔ لہٰذا ان طریقوں کو زندہ کرنے والوں کے لیے ہی بشارت ہے، وہی فتویٰ الغربا کے مستحق ہیں، وہی اس کے مزاج ہیں، اور وہی ان بشارت اور دنیا اور آخرت میں ان بشارتوں اور ان وعدوں کو جو وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں ان کو پانے والے ہیں۔ تو یہاں یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ مجمع یہ صرف یہ نہیں کہ یہاں اس گاؤں کے ذمہ دار لوگ ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جن کو پورے راجستھان میں بڑی عزت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، جن کو بڑی عظمت کی نگاہ سے لوگ ان سے بڑی امیدیں رکھتے ہیں، ان کے ساتھ لوگ اپنے خواہشات کا اظہار کرتے ہیں ان کے سامنے۔ لہٰذا ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ پورے سماج کے اندر اپنی استطاعت کے مطابق ان رسم و رواج کو پروان چڑھانے کے لیے اپنی صحیح اور اپنی کوشش کو کرے۔ ہر شخص اپنے گھر سے اس بات کی شروعات کرے کہ وہ اللہ اور رسول کے اس طریقے کو اپنی زندگی کے اندر اور اپنے گھر کے اندر اور اپنے سماج کے اندر زندہ کرنے کے لیے جدوجہد کرے گا۔ یہاں میں نوجوان جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ان نوجوانوں سے میں درخواست کروں گا کہ وہ ان چیزوں کو اپنا آئیڈیا بنائیں، ان چیزوں کے وہ خواب دیکھیں کہ ہمارا بھی یہ جو تقریب ہے، یہ جو نکاح ہے، وہ اس طرح سے سادگی کے ساتھ اللہ کے گھر کے اندر ہو، نہ کہ ان برائیوں کے ساتھ، ان تابوت طریقوں کے ساتھ جس طریقے سے آج ہم سماج کے اندر دیکھتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جب ہم کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ واقعہ زندگی میں ایک بار ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے اس کو ایک بار کیسے بھی کر ڈالا، اس کے بعد اس کی ترافی کے لیے ہم کچھ نوافل پڑھ لیں، کچھ صدقے کر لیں یا کچھ حج کر کے آ جائیں تو یہ ہماری غلط کہیں گے، ہمارے صدقات، ہماری نوافل اور ہمارے حج اس کی ترافی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم ہر وقت یاد رکھیں، اللہ کے مطیع اور اللہ کے فرما بردار ہو کر اللہ کے رسول کے طریقے پر چل کر سچے پیروکار بن کر ہر وقت یہ ثبوت ہے اپنے عمل سے کہ ہم حقیقت میں اللہ کے دین سے محبت کرنے والے ہیں، اور اس زمین پر اللہ کے دین کو غالب ہوتا ہوا دیکھنا ہماری آنکھوں میں سجا ہوا بات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے اور نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی فلاح دے، کامیابی دے، اور اس رشتے کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے۔ ہمارا توفیق اللہ